الرحمن الرحیم، میرا نام شکیلہ نوید ہے اور میرا تعلق بلوچستان نیشنل پارٹی سے ہے، سینٹرل کمیٹی ممبر اور سٹنگ ممبر پروونشل اسمبلی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 18 تاریخ جو ہمارا اسمبلی اجلاس تھا، اس سے پہلے ہم 4 دن پہلے ہی ہم احتجاجاً ہم بیٹھے ہوئے تھے اسمبلی کے آگے۔ یعنی اس 4 دنوں میں حکومت کی طرف سے کوئی نہ آیا، نہ کوئی کسی نے بات کی، اور ہم اپنے جائز حق کی بات کر رہے ہیں۔ جو ہمارے الیکٹڈ ممبران ہیں، ہمارے اپوزیشن کے جو 23 ممبران ہیں، ظاہر ہے ہمارے لوگوں کے حلقوں میں مداخلت کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے، اور 25% الاؤنس جتنے امپلائیز ہیں اس کو حوالے سے، اس کے علاوہ ڈفرینٹ ایشوز جو ہمارے لوگوں کی بیسک نیڈز ہیں ان چیزوں کو اگنور کرنا، یا بجٹ کے جو پری بجٹ ایک سیشن ہوتا ہے اس میں بھی گورنمنٹ نے تو اپنا کوئی سیشن ہمارے ساتھ نہیں کیا اپوزیشن کے لوگ، لیکن ہم نے ایک ریکوزٹ اجلاس کیا جس میں کوئی بھی گورنمنٹ کا ممبر جو ہے نا اس میں شامل نہیں ہوا، کہ وہ ہمیں بریف کرتے ہیں، ہمیں بتاتے کہ what they are going to do، اور ہمارے پاس ہمارا کیا لائے عمل ہو سکتا ہے۔ کسی قسم کی انہوں نے ہم سے بات نہیں کی اس متعلق۔ ایون ہم نے بات بھی کی اسپیکر صاحب سے بھی، خود چیف آف ساروان نواب اسلم ریحسانی صاحب نے ان کو کال کیا کہ آپ آج اس کو اجلاس کو نہ کریں کیونکہ حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے برعکس انہوں نے یہ کیا، اجلاس تو انہوں نے اپنا ہر طرح سے کرنا تھا، سب سے پہلے وائلیشن تو ہمارے جو گورنمنٹ ہے اس نے کیا۔ دیکھیں، جو ایک گیٹ ہے جو مسجد کے ساتھ ہماری ایک گیٹ ہے جس پہ اکثر یہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اسمبلی کی، ہم وہیں پہ تھے اور وہ دروازہ وہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شروع میں ہم بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے احتجاجاً، میں بیٹھی ہوئی تھی بالکل اس دروازے کے ساتھ، ویڈیوز ہیں اس پہ بالکل ثبوت ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جیسی بختر بند گاڑی کو برابر کیا کہ ابھی ہم اس دروازے کو مار کے، یعنی اسی بختر بند سے مار کے ہم توڑ دیں گے، میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جو ہمارے لڑکے تھے ہمارے ساتھ، جو ہماری سیفٹی کے لیے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وداؤٹ ویپنز، وہ خالی ہاتھ بیچارے ہمارے ساتھ تھے، تو ان میں سے 2 نے مجھے اٹھایا کہ آپ اٹھ جائیں، وہ دروازہ توڑنے والے ہیں۔ اسی المیہ میں میرا خیال ودن سیکنڈ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، انہوں نے مجھے کھینچ لیا اور یہاں سے بختر بند نے جو ہے نا دروازہ توڑ دیا، جس میں آپ نے دیکھا واحد صدیقی صاحب، بابو رحیم صاحب زخمی ہوئے، ہمارے لڑکے زخمی ہوئے، میرے پیر میں لگا، یعنی جو وہاں پہ وہ گیٹ تھا۔ سب ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے ہیں، آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو یعنی اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے تو ایک ہم پہ کھول دیا، انہوں نے دروازہ جس طرح توڑا تو ایسا لگا کہ خودکش کوئی دھماکہ ہوا ہم پہ۔ اس کے بعد زخمی میں نے اپنے جتنے بھی ہمارے بھائی تھے جو ہمارے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹرز تھے اور بلوچستان اسمبلی کے باقاعدہ ممبرز ہیں، ان پہ جس طرح وہ کالم انہوں نے توڑا، اور اس کے بعد ظاہر ہے آپ بینگ ہیومن آپ خود نہیں اس تصور کر سکتے کہ اچانک ایسا ہو جائے، تب آپ آواز باختہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ذرا سے جب تک زخمیوں کو ہم سائڈ پہ لے گئے، اسی کے ساتھ پولیس فورسز نے ہمارے، کیونکہ کچھ لوگوں نے جا کے وہاں دوسری طرف کہا کہ آپ کے لوگوں کو انہوں نے بختر بند گاڑی کے نیچے کچل دیا ہے، تو ظاہر ہے اس وقت ایسا عالم ہوا کہ ہمارے باقی جو ممبران تھے، جس میں اختر حسین صاحب تھے، ملک نصیر صاحب تھے، ثنا بلوچ تو آلریڈی وہاں پہ تھے، نصر اللہ زیرے صاحب وہاں پہ تھے، تو آپ امیجن نہیں کر سکتے اس ٹائم تقریباً 250-300 پولیس والے جو ہے نا ان کو انہوں نے زد و کوب کرنا شروع کیا، مارنا شروع کیا۔ یعنی وہ ساری ویڈیوز لوگوں کے سامنے آ گئی ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے یعنی اسٹارٹ اپ کس نے لیا ہے۔ اسی طرح ہمارے چیف آف ساروان نواب اسلم خان ریحسانی صاحب، وہ بھی راستے میں آ رہے تھے، ان کو تو ہم نے، کیونکہ وہ ہمارے کماش ہیں، ہمارے بڑے ہیں، تو ان کو تو ہم لوگوں نے پہلے ہی روک لیا تھا کہ آپ اس طرف نہ آئیں، خدا نخواستہ ایسی چیز ہوگی، تو ان کو تو ہم نے کہا تھا کہ آپ اس طرف نہ آئیں۔ لیکن وہ جب بڑھنے لگے، اس کے ساتھ عالم یہی تھا کہ تقریباً ہمارے جتنے بھی لوگ تھے کوئی بھی ایسا نہیں جس کو پولیس نے نہ مارا ہو۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد ہم نے لائمل ثنا بلوچ صاحب، اس وقت ہم جتنے بھی زخمی تھے ہم کو گاڑی میں لے جا رہے تھے سول ہاسپٹل، ہمیں راستے میں روک لیا گیا، ہمارے لیے راستے نہیں کھولے گئے، ہم دوبارہ اپنے احتجاجی کیمپ کی طرف آئے کیونکہ وہاں پہ شیلنگ وغیرہ بھی کی تھی اور ٹیئر گیسز بھی پھینکے تھے۔ ہم دوبارہ آ کے وہاں بیٹھ کے، جب ہم وہاں بیٹھے اس کے بعد ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جائیں گے پولیس اسٹیشن جائیں گے۔ تو جیسے ہی ہم یہاں آئے، اسی پولیس اسٹیشن میں، اسی کمرے میں جہاں میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہوں، یہاں آ کے ہم نے FIR جب درج کروانے کے لیے ہم نے اپنی اطلاعی رپورٹیں دی،
تین قسم کی کیونکہ FIRs بن رہی تھی. ایک تو وہ دروازہ توڑا گیا وہ تھا, سیکنڈلی ہمارے لوگوں کو زد و کوب کیا گیا وہ تھا, اور باقاعدہ پولیس ان کو تھریٹ کر رہی تھی کہ ہمیں شوٹ آرڈرز ہیں آپ کے. لیکن جب ہم یہاں آئے تو ہمیں ہماری طلائی رپورٹ بھی نہیں لی گئی اور نہ ہی ہمیں کوئی خاطر خواہ انہوں نے کچھ کہا. اس کے بعد صبح ہم نے دیکھا, ہم یہاں سے بلکہ MLC کروانے بھی ہم یہیں سے ہاسپٹل ڈائریکٹ چلے گئے تھے. جب صبح ہم نے دیکھا تو FIR میں نام ہے, ہم 17 جتنے بھی ہم لوگ ہیں ہم کو نامینیٹ کیا گیا, اور ہمیں جو ہے نا باقاعدہ انہوں نے, اب ہم خود ہی آئی ہیں والنٹیرلی کہ ہمیں اریسٹ کریں, کیونکہ فیمیل صرف میں ہوں, باقی سارے ہمارے میل ممبرز ہیں, جن میں صدیقی صاحب ان کو ریفر کیا ہے, ان کا آپریشن ہوا ہے کل, اور زیرے صاحب کیونکہ ان کے ساتھ پشتونخوا والوں کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہوا تو وہ وہاں پہ ہیں. باقی ہم سب کے سب والنٹیرلی یہاں بیٹھے. دیکھیں جب آپ سیاست میں ہوتے ہیں, یہ قید و بند, یہ زندان, یہ FIR, یہ یعنی بچپن سے ہی ہم نے دیکھا ہے, ایک سیاسی گھر سے تعلق رہا ہے, اور ہمیشہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں کہ آپ کے جو نظریاتی لوگ ہیں ان کے لیے قید و بند, زندان, یہ FIR, کبھی جھوٹی FIRs کٹ رہی ہیں, یہ تو ہمارے یعنی پارٹ رہا ہے, ہم ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. لیکن بینگ اے فیمیل, تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ کسی پروونشل یعنی ایک ممبر ہے, ایک اسمبلی کی ممبر ہو کر, ایک فیمیل ہو کر مجھ پہ جس طرح انہوں نے FIR کیا, اوبویس لوگوں کے لیے بھی یہ تھا, لیکن میں ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں. جس طرح اگر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ وہاں پہ میں کھڑی تھی اور میں ساری چیزیں دیکھ رہی تھی, فیس کر رہی تھی, دھکے بھی کھا رہی تھی, زخمی بھی ہوئی, لیکن کبھی ہم نے پیچھے نہیں ہٹے. تو ابھی یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ الحمدللہ, میرے بھائی سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں, ہمارے اپوزیشن لیڈران جو ہیں ہمارے جتنے وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں. دیکھیں ایک سیاسی گھر سے تعلق رکھنے والے لوگ, جیسے ہم نے کہا کہ ہم فرام بگننگ بچپن سے یہ ساری چیزیں ہم بھی فیس کرتے آ رہے ہیں, تو اسی طرح ہمارے بچے بھی جو ہے نا یہ فیس کرتے. بے شک ہرڈلز ہیں, بچے چھوٹے ہیں, اور بینگ اے سنگل پیرنٹ واقعی ہے میرے لیے بھی کافی مشکلات یعنی بچوں کے حوالے سے, کہ ان کے مینیج کرنا, ان کے کالج ہے, یونیورسٹی ہے, اسکول گوئنگ بچے ہیں, اور ان کے لیے, لیکن الحمدللہ فیملی ہے اور وہ ان کو یعنی سنبھال رہے ہیں. ہم یعنی جتنے بھی اپوزیشن یہاں پہ ممبران ہیں اسٹریٹ پاور والے ہیں, ہم کوئی ایسے نہیں کہ ایک ہفتے میں پارٹی بن جاتی ہے اور ہم جو ہے نا مسلط, ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں, ہم نظریاتی لوگ ہیں. اور ہمارے یعنی آپ ہر حلقے کے اگر آپ لوگوں کو لگا لیں تو اس وقت ہمارے ہر حلقے سے جو ہمارے لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس, ہم تو میرا خیال ہے اپنے نہ ہم تھانے پہ بوجھ ہیں نہ اپنے آپ پہ, ہمارے ورکرز ہیں الحمدللہ تمام لوگوں کے, وہ اتنا ہمارے یعنی کھانے پینے کا, ہمارے ناشتے سے لے کر ہمارے ورکرز ہی ہمارا کیئر کرتے ہیں, اور وہ دن رات ہمارے پاس آتے ہیں. دیکھیں لوگ ہیں ہمارے پاس آتے ہیں, میں نے جیسے کہا کہ ایک اسٹریٹ پاور والی پارٹیز ہیں, ہم جو یعنی ایک 8 دن میں یا 10 دن میں بننے والی پارٹیز نہیں ہیں, نظریاتی لوگ ہیں, ہمارے لوگ آتے ہیں, میرے پاس خواتین آتے ہیں, اور ہمارے جتنی یہاں ممبرز یہاں پہ ہیں ان کے بچے ملنے آتے ہیں ان سے, تو وہ میرے پاس بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور میرے پاس بھی اپنا دن ذرا گزارتے ہیں. تو اس طرح ہمارا دن, پولیٹیکل لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, جو سیاسی ہماری بات چیت ہے, جو ساری چیزیں ہیں, اس سے ہم جو ہے نا ہمارا جو ہے نا وقت اس طرح سے جو ہے نا گزر جاتا ہے. ہمارے پاس میرے پاس تو یعنی پولیس اس وقت رائٹ ناؤ آئی ایم سٹنگ ان SHO کے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوں, اور SHO صاحب تو نہیں ہیں جنہوں نے ہم پہ FIR کاٹی ہے, وہ یہیں پہ کہیں بیٹھے ہوں گے, لیکن میرے لیے یہ کمرہ جو ہے نا انہوں نے یعنی فی الحال میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں, میں باہر ہوتی ہوں تو ایک لیڈی کانسٹیبل میرے پاس یہاں پر بیٹھی ہوتی ہے.